بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ وسوسہ دو قسم ہوتا ہے۔ ایک وسوسہ ہوتا ہے جو اپنے اختیار میں ہو اور اپنے بس میں ہو، اس کو وسوسہ اختیاری کہا جاتا ہے۔ نماز میں اپنے اختیار اور اپنے بس سے کسی وسوسے کو لانا، کسی چیز کے دھیان اور خیال میں لگ جانا، یہ منع ہے، اور یہی وسوسہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ اور اگر انسان کو وسوسہ غیر اختیاری، جو وسوسے کی دوسری قسم ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، ایسا وسوسہ اگر نماز میں آتا ہے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے فوراً جھٹک دے اور اس کی طرف دل نہ لگائے، ذہن کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی نماز میں دیکھیں اور یہ وسوسہ غیر اختیاری ایک مرتبہ نہیں بار بار ہماری نماز میں آتا ہے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے باوجود علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ انسان کی نماز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وسوسے کے آنے کی وجہ سے ہم نماز جیسے عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وسوسے کا نماز میں آنا یہ انسان کی ایمان کی علامت بھی ہے۔ حضرت پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، جی حضرت، میں نے کچھ دن ہوئے ہیں مسلک اہل سنت قبول کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب میں نماز پڑھتا تھا تو نماز کے لیے جب بھی کھڑا ہوتا تو کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آتا تھا، لیکن جب سے میں نے مسلک اہل سنت قبول کیا ہے اور اب کیفیت میری یہ ہے کہ میں نماز کے لیے جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو وساوس کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ حضرت پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا کہ چور وہیں پر چوری کی کوشش کرتا ہے جہاں اسے مال ملنے کی امید ہوا کرتی ہے، اور شیطان ابلیس جو ہے وہ بھی جب چوری کرتا ہے تو اس کی اول ترجیح جو ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان کو چورانے پر موقوف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے تو چونکہ ایمان سے محروم تھا، لہٰذا وساوس بھی نہیں آتے تھے اور شیطان اس بات کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اب چونکہ تو ایمان سے مالا مال ہوا ہے، لہٰذا ایمان کے ہوتے ہوئے شیطان ابلیس بار بار وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت شاہ جی کی اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان کی علامت ہے وسوسے کا آنا، اور اگر ایمان نہ ہو تو شیطان کبھی بھی وسوسے میں انسان کو مبتلا نہیں کرتا۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہونے لگا ہے، یہ اپنے رب کے حضور راز و نیاز کی باتوں میں متوجہ ہونے لگا ہے، تو ضرور بضرور اس کا ذہن اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہٹایا جائے۔ اس لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بار بار انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے وسوسے کے آنے کے بعد انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور کوشش کرے اپنے رب کے حضور متوجہ ہونے کی۔ لہٰذا اس طرح کے وسوسے کے آنے کی وجہ سے انسان نماز جیسی عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، اور اللہ رب ذوالجلال سے اس بات کی دعا مانگتا رہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کے دل و دماغ کو اپنی ذات کی طرف متوجہ رکھے۔ واللہ